الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ماضی قریب میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ۔ وہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے سامنے آپ کے مریدین ہیں، آپ کے محبین ہیں، آپ کے عقیدت مندوں کا ایک بڑا مجمع ہے۔ آپ نے سر اٹھا کر کے ایک سوال کیا تمام مریدین سے، یہ بتاؤ کہ ہمارے سماج کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ صرف ان لوگوں کا سوال نہیں تھا بلکہ ہر مسلمان کے دل کی یہ بات ہے۔ ہر مسلمان جو دین سے تھوڑا بہت وابستہ ہے اور سماج کے تعلق سے فکر مند ہے، ان کے دل کا یہ دکھڑا ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود، اتنی محنتوں کے باوجود اور اتنی تحریکوں کے باوجود ہمارے سماج میں سدھار کیوں نہیں ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مریدین سے یہ سوال کیا کہ بتاؤ ہمارے سماج کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو ان کے سامنے جو ایک مجمع تھا وہ ہماری طرف بیوقوفوں کا مجمع نہیں تھا، وہ سب تربیت یافتہ تھے، دین کے اسلوب و آداب کو جاننے والے تھے۔ انہوں نے اسی سنت کو زندہ کیا جو صحابہ کرام کی سنت تھی۔ ہمارے نبی صحابہ کرام سے کوئی بھی سوال کرتے اس کے بارے میں بتاؤ کیا رائے ہے، تو صحابہ کو علم ہوتا تھا، اس کے باوجود وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ ادب تھا کہ سب کچھ معلوم ہے پھر بھی نبی کے سامنے زبان نہیں کھولتے۔ اسی طرح ان مریدین کی یہ تربیت ہو چکی تھی، وہ کہنے لگے شیخ بہتر جانتے ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہمارے سماج کی اصلاح اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ سماج کا ہر فرد آج مصلح بنا ہوا ہے۔ یعنی باپ یہ شکایت کرتا ہے کہ بیٹے کی اصلاح نہیں ہے، اور بیٹے کی شکایت یہ ہے کہ باپ ٹھیک نہیں ہے۔ بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر سنور جائے، اور شوہر کی خواہش یہ ہے کہ بیوی ٹھیک ہو جائے۔ دینداروں کو شکایت ہے کہ بے دین لوگوں سے فتنہ پھیل رہا ہے، اور عوام کی یہ شکایت ہے کہ دیندار لوگ صحیح معنی میں دیندار نہیں بن رہے۔ علماء کو شکایت ہے کہ عوام گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اور عوام کی شکایت ہے کہ علماء دین پر عمل نہیں کر رہے، اور حاکم کو شکایت ہے کہ رعایا ٹھیک نہیں، رعایا کی شکایت ہے کہ عوام ٹھیک نہیں، حاکم ٹھیک نہیں، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے۔ یعنی ہر ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہے لیکن اپنی ذات کے لیے فکر مند نہیں ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ سماج کی اصلاح اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ سماج کا ہر فرد مصلح ہے، یعنی دوسروں کی اصلاح کرنے میں لگا ہوا ہے، اور یہی ہماری دنیا کی حقیقت ہے۔ ہم ہر ایک کی نگاہ دوسرے پر ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہمارا بچہ پڑھے نہ پڑھے، اس کا بچہ اسکول جاتا ہے کہ نہیں جاتا، ہماری نماز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، وہ بندہ نماز کے لیے آتا ہے، ان کی نماز کیسی ہے، ہمارے گھر کی بہو بیٹی پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، ہمارا ذہن ادھر نہیں ہے، اور ذہن یہ ہے کہ پڑوسی کی بیٹی بے پردہ کیوں گھومتی ہے، اس لیے ہماری سماج کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے۔ اور ہم نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کو بیان فرمایا کہ نہ عالم جاہل کی طرف دیکھے، نہ جاہل عالم کی طرف دیکھے، نہ امام مقتدی کو دیکھے، نہ مقتدی امام کو دیکھے، نہ امیر غریب کو دیکھے، نہ غریب امیر کو دیکھے، سب قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھے۔ اور اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم،
ایمان والو تم اپنی فکر کرو، کون کیا کرتا ہے اس کا حساب اللہ تم سے نہیں لے گا، تم کیا کرتے ہو اس کا حساب اللہ کی یہاں دینا ہے۔ اگر تم ہدایت پر ہو، تم دین پر ہو اور تم نظام مصطفیٰ کو تھامنے والے ہو، تو وہ لوگ جو گمراہ ہیں ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور ہاں وہ کیا کرتے ہیں، ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تم سب جاؤ گے اور اللہ تم سب کا کالا چٹا کھول کر کے رکھ دے گا۔ اللہ کا کام حساب لینا، ہمارا کام دوسرے کا حساب لینا نہیں ہے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اچھا، اللہ والوں کی بات بھی جدا ہوتی ہے۔ ان کے مجمع میں ایک نوجوان آیا جن کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اسلام کا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آتا، اور وہ نوجوان آ کر کے ایک جذباتی سوال کرتا ہے، حضرت ہمارے ملک میں اسلامی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ ایک سوال ہے، اور یہ تمام ان لوگوں کا سوال ہے جن کی وجہ سے سماج میں جرائم کی ایک دنیا آباد ہے۔ ان کے سامنے جب دین کی بات کہی جائے تو ان کے دل کا جذبہ ابھرتا ہے اور آ کر کے سوچتا ہے کہ اسلام کی حکومت کیسے قائم ہوگی۔ اس نوجوان نے یہ سوال کیا۔ اللہ والوں کی بات بہت سادی ہوتی ہے، ہضم سب نہیں کر پاتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا، اچھا بیٹا یہ بتاؤ تم کتنے فٹ کتنے انچ کا ہو؟ وہ نوجوان حیران ہے، ہمارا سوال یہ کہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوگی، اور جواب یہ کہ تم کتنے فٹ کا ہو؟ اس نے کہا 5 فٹ کس انچ کا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک 5-6 فٹ کے بدن پر اسلامی حکومت قائم کر دو، اللہ اس کی برکت سے پورے ملک میں اسلامی حکومت قائم کرے گا۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں، ہماری زبان پاک نہیں، ہماری نگاہیں بد نظری میں مبتلا ہے، اور ہمارا سر خدا کے سامنے جھکتا نہیں، اور ہمارا منہ حرام لقمے سے محفوظ نہیں، اور ہم سوال کرتے کہ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوگی۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آدمی خواب دیکھ رہا ہے اور خواب دیکھتے ہوئے اپنی حکومت کو بدل لیا ہے، بالکل اسی کے مترادف ہیں۔ ہمارے 6 فٹ پر اسلام کا حکم لاگو نہیں ہو پا رہا، اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب دنیا کے اندر اسلامی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو، تم کیا کرتے ہو تم یہ سوچو۔ اور یہ ایک فکر کی بات تھی جو نبی نے صحابہ کرام کے رگ و ریشے میں ڈال دیا تھا۔ صحابہ کبھی مجمع لگا کے یہ بات نہیں کرتے تھے کہ ہمارے سماج میں یہ برائی آ گئی، ہمارے سماج کے کچھ لوگ ایسے ہو گئے، کبھی صحابہ یہ نہیں کہتے تھے۔ صحابہ ہمیشہ اس فکر میں ہوتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہت بڑا صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے خلیفہ دوم کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں ایک عیسائی مورخ کا یہ کہنا ہے اگر اس دھرتی پر عمر فاروق کی حکومت 10 سال اور رہ جاتی تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہیں رہتا۔ وہ عمر فاروق جس کی رائے اور منشے کے مطابق قرآن میں 22 مقامات ایسے ہیں جہاں عمر کی سوچ بدلی ہے، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، عمر کا منشا ظاہر ہوا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ وہ عظیم الشان صحابی جس کے بارے میں نبی نے کہا اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا میرے بعد کوئی نبی آتا تو عمر ہوتا، وہ عظیم الشان صحابی جس نے نبی کی زبان سے سنا ہے کہ عمر جنتی ہے۔ اور ہمارے نبی جب معراج پر گئے تھے تو ایک موتی کا بہترین گھر نظر آیا، آپ کو لگا کہ شاید یہ میرا گھر ہو۔ نبی گھر کے قریب گئے تو فرشتے نے روک دیا، یہ آپ کے ایک ساتھی عمر فاروق کا گھر ہے۔ نبی نے واپس آ کر کے عمر فاروق کو بتایا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہارے گھر میں جاؤں، لیکن تمہاری غیرت آ گئی تو میں جنت میں تمہارے محل میں نہیں گیا۔ یہ وہ عظیم صحابی ہے جن کے لیے جنت میں محل تعمیر ہے، لیکن ان صحابی کی فکر یہ ہے ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا، ہمارے نبی کا ایک خاص صحابی رازدار جسے نبی ہر راز میں شریک کرتے تھے، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ، منافقین کے نام لکھ کر کے نبی نے اسے دے دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق دوڑتے ہوئے حضرت حذیفہ کے پاس اس لیے نہیں آئے کہ منافقین کے لسٹ لاؤ میں اس کی گردن مار دوں، اس لیے نہیں آئے، دوڑتے ہوئے آئے کہ حذیفہ مجھے ستا رہا ہے، میری فکر مجھے پکڑ رکھا ہے، ذرا منافقین کے لسٹ پڑھ کر کے بتاؤ۔ اس منافقین کے لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے۔ یہ صحابی ہے
ہمیں تو یہ تو فکر ہوتی ہے کہ فلاں بندہ مسجد میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ فکر نہیں کہ ہم 10 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری سورہ فاتحہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہمیں یہ فکر نہیں ہے۔ لیکن وہ عظیم صحابی ہے، شیطان بھی دیکھ کر کے راستہ بدل لے، اسے ڈر ہے کہ کہیں میرا نام منافقین میں تو شامل نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اپنی فکر کرو، اگر سماج کو بدلنا ہے تو اپنی ذات سے تبدیلی کی فکر شروع کر دو۔ ہر بندہ سماج کا ایک حصہ ہے، سماج بنتا ہے افراد سے مل کر کے، ہر فرد اپنی فکر کر لے سماج ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہر کوئی دوسرے کی فکر میں رہے، دوسرے پر تنقید کرے، دوسرے پر اعتراض کرے اور دوسرے کی بہو بیٹی پر نظر رکھے، پڑوسی پر نظر رکھے، سماج میں اور فتنہ پیدا ہوگا، سماج میں اصلاح پیدا نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کی ایک لمبی لسٹ ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کے ذریعے اللہ نے اتنا بڑا کام کیوں لیا، کیونکہ وہ کبھی بھی دوسرے کے چکر میں نہیں پڑتے تھے۔ مسلم شریف میں لمبی روایت ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، پریشان، بے قرار، بے چین دوڑتے ہوئے دربار رسالت میں آئے کہ یا رسول اللہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ بولا ایسا کیوں؟ یا رسول اللہ، جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، جنت دوزخ کا تذکرہ سنتا ہوں تو دل بہت نرم ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر غالب ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جنت و جہنم میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ لیکن جب میں گھر سے نکلتا ہوں، اہل و عیال میں جاتا ہوں، مارکیٹ میں جاتا ہوں، تجارت میں لگ جاتا ہوں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، آخرت کی فکر میں کمی آ جاتی ہے، اور دل کی کیفیت کا بدلنا اور یہ کیفیت میں اس طرح رد و بدل کا ہونا، ایسا لگتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ یہ اس صحابی کو اپنی فکر ہے۔ ہمارے نبی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، حذیفہ حنظلہ تم منافق نہیں ہوئے، تمہاری کیفیت ہمیشہ ایک حالت پر نہیں رہے گی، کیفیت بدلتی رہتی ہے، اور یہی ایمان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا مزہ آ گیا، اس میں سبق یہ ہے کہ وہ صحابی کو یہ فکر نہیں ہوا کہ فلاں منافق ہو گیا، یہ فکر نہیں ہوا کہ فلاں نماز میں نہیں آتا تو شاید کہ وہ منافق ہو گیا، فکر یہ ہے کہ میری حالت بدلی، کہیں میں تو منافق نہیں ہو گیا۔ اور ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہم چند رکعت نماز پڑھ لیں، چند صورتیں میں آ جائے اور دن کے چند مسائل آ جائے، سب کے خلاف بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی نماز ٹھیک نہیں، اس کا وضو ٹھیک نہیں، اور اس کے ایمان مضبوط نہیں، اور اس کے گھر کی حالت ٹھیک نہیں، ہم سب کے خلاف فتویٰ دینے لگ جاتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف فتویٰ دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، بحقی کی روایت ہے، طوبیٰ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، مبارکباد ہے اس آدمی کے لیے جس کو اس کے عیوب کی فکر نے دوسروں کی طرف نظر کرنے سے پھیر دیا ہے۔ یعنی ایک آدمی یہ ہے کہ اس کو اپنی اتنی فکر پڑی ہوئی ہے، کسی کون کیا کر رہا ادھر اس کی نظر نہیں جاتی، یہ آدمی مبارکباد کے قابل ہے، کیونکہ یہ آخرت کی فکر میں اللہ اس کو آخرت کی فکر سے آزاد کر دے گا۔ آج اتنی تحریکیں چل رہی ہیں اور اتنی محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن سماج جہاں تھا وہی ہے۔ اس کی حال، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک آدمی دوسرے کی فکر میں پڑا ہوا ہے، اور یہ عجیب بات ہے۔ آپ کو اپنے پیٹ میں بہت شدید درد ہے، بغل میں ایک آدمی کو چھینک آ گئی، آپ اس کے فکر میں پڑیں گے؟ نہیں پڑیں گے۔ ہلکی سی سردی ہو جائے تو آپ دنیا کو بھول جاتے ہیں، لیکن حالت یہاں پر دین کے معاملے میں الٹا ہے۔ گھر میں بے نمازی ہے، گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، اور بال بچے دین سے بہت دور ہیں، یورپ کے فیشن میں دلدادہ ہیں، لیکن اس کی فکر ہمیں نہیں ہے۔ پڑوس والے نے ایک مستحب کام کو چھوڑ دیا، اس کو دعوت دینے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہوگی، بگاڑ پیدا ہوگا۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے اور ایسی عظیم آیت ہے، اگر ہر فرد بشر اس آیت کو آئینے کی طرح اپنے سامنے رکھے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اگر تم اپنی فکر میں لہ جاؤ گے، تم راہ راستہ پر ڈٹ جاؤ گے اور ہدایت کے راستے پر استقامت اختیار کر لو گے، وہ لوگ جو نماز سے دور ہیں، جو دین سے دور ہیں اور جو سنت سے دور ہیں، جو یورپ کی تہذیب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کا وہ فیشن تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم ہدایت پڑھو۔ تو یہ وہ آیت ہے جس کے ذریعے ہم اپنی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی فکر کرے، ہم اپنی فکر کریں، آپ اپنی فکر کریں، ایک چراغ جلے گا، چراغ سے چراغ جلتا ہے، پھر اس طرح پورے سماج میں اسلام کا چراغ جلے گا، ہر گھر میں سنت
سنت آئے گی رسم نکل جائے گی، ہر گھر میں دین آئے گا بے دینی نکل جائے گی، ہر گھر میں علم آئے گا جہالت نکل جائے گی، اور نبی کی جو خواہش تھی کہ مسلم سماج ایسا ہو جہاں پر ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہو، ایک دوسرے کا ادب کرنے والے ہو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہو، اس آیت پر عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارا سماج مسلم سماج بنے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو اس فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔